السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دنیا جو ہے فتنوں کی آماجگاہ ہے، اور جیسے جیسے ہم قیامت سے قریب ہوتے چلے جائیں گے فتنے بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ آج کے زمانے میں فتنہ انجینئرنگ ہے، جو کہ محمد علی مرزا جو انجینئر ہے اس نے اس فتنے کا آغاز کیا۔ اور یہ چونکہ قرآن و حدیث کے نام پر جو ہے ساری باتیں کرتے ہیں اور ریفرنس دیتے ہیں، حوالے دیتے ہیں، لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی ان کی ساری باتیں مدلل ہوتی ہے، دلائل کے ساتھ ہوتی ہیں، تو لوگ جلدی متاثر بھی ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل زیادہ تر نوجوان ان سے متاثر ہیں، ان کے لیکچر کو سنتے ہیں، ان کے بیانات کو سنتے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ سب سے اچھی بات اور سب سے صحیح بات یہی کر رہے ہیں۔ تو لیکن یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو کہ اتحاد کے نام پر امت میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ہے کون۔ انجینئر محمد علی مرزا یہ میکینیکل انجینئر ہے، اور یہ 14 اکتوبر 1977 کو ایک کٹر بریلوی خاندان میں انہوں نے جنم لیا، اور بڑی چھوٹی عمر سے ہی وہ عملی طور پر بریلوی ہو گئے تھے۔ 10-12 سال کی عمر میں ان کا تعلق مسجد کے ساتھ بن گیا۔ مئی 1992 میں وہ بالغ ہوئے، اور بلوغت کے بعد جو ہے 1992 اور 19 میں ان کو مولانا محمد الیاس قادری کی جماعت دعوت اسلامی کا قرب مل گیا، جس کے بعد انہوں نے سبز پگڑی باندھنی شروع کر دی تھی، اور 2001 تک وہ دعوت اسلامی میں رہے۔ اس کے بعد کچھ اختلافات کی وجہ سے وہ دعوت اسلامی سے الگ ہو گئے۔ اب انہوں نے کچھ کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، جیسے بہار شریعت تھی۔ پہلی مرتبہ 1994 میں وہ دہلی سے کمپیوٹرائز چھپ کر جب آئی تو اس وقت انہوں نے یہ کتاب 300 روپے میں خریدی اور فقہ حنفی کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے تصوف کی مختلف کتابیں پڑھی، جیسے رسالہ قشیریہ ہے، کیمیائے سعادت، احیاء العلوم، مکاشفۃ القلوب، منہاج العابدین، غنیۃ الطالبین وغیرہ۔ ان کتابوں کا مطالعہ انہوں نے شروع کیا، اور 1996 میں جب وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے، کٹر قسم کے یہ صوفی بن چکے تھے، سبز پگڑی بھی باندھتے تھے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اپنا آئیڈیل اور نمونہ سمجھتے تھے۔ 2001 میں پھر وہ ڈگری کر کے فارغ ہو گئے۔ پھر 2000 سے لے کر 2001 تک کے 1 سال کا یہ جو عرصہ ہوتا ہے، اس میں محمد علی مرزا جو ہے اس کے اوپر تھوڑی تکلیف دہ یہ زمانہ ثابت ہوا۔ دراصل ان کی کمر میں تکلیف ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ڈگری کرنے کے بعد جاب وغیرہ کی تلاش میں صحیح طریقے سے نہیں رہ سکے وہ، بلکہ انہوں نے گھر میں آرام کیا۔ لیکن اس دوران ان کو مولانا غلام رسول سعیدی صاحب کا تعارف ہوا، اور انہوں نے ان کی شرح صحیح مسلم پڑھنی شروع کر دی، جس کی وجہ سے ان کا ذہن اس طرف گیا کہ بریلوی ہوتے ہوئے بھی آپ بریلوی علماء سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ چنانچہ 22 مارچ 2007 کو انجینئر محمد علی مرزا نے غلام رسول سعیدی صاحب سے ملاقات کی، اور یہ ملاقات جو ہے کھلے ذہن کے ساتھ ہوئی، اور سوالات جوابات ہوئے، اور ان کی وجہ سے انجینئر صاحب کا ذہن کافی کھلا۔ اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا نے آہستہ آہستہ جو ہے مولانا غلام رسول رضوی کی شرح صحیح مسلم پڑھنا شروع کیا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ بخاری مسلم میں نے بریلوی طرز پہ ہی پڑھا تھا، اور اسی طریقے سے کام ان کا چلتا رہا۔ مارچ 2007 میں انجینئر محمد علی مرزا نے پہلی مرتبہ قرآن کریم کو امام کعبہ کی آواز اور فتح محمد جالندری صاحب کے ترجمے کے ساتھ انہوں نے پڑھنا سننا شروع کیا۔ ساتھ ساتھ کنز الایمان یہ امام احمد رضا صاحب کی ہے، اور ان کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا۔ اس طرح ہوتے ہوتے اس حوالے سے ان کا دل جو ہے مطمئن ہو گیا کہ قرآن کریم کے جو عقائد و نظریات ہیں ان کے اوپر کم از کم وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کو پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا تعارف ہوا، تو ان کی کتابیں پڑھنا شروع کر دی، اور اس طرح پیدائش سے لے کر 31 سال تک انجینئر محمد علی مرزا بریلوی مسلک سے منسلک رہے۔ پھر انہوں نے تبلیغی جماعت کو بھی حق پر سمجھنا شروع کر دیا تھا، تو اجتماع میں انہوں نے شرکت کی، لیکن اس سے بھی ان کا دل مطمئن نہیں ہوا، اور آخر میں تبلیغی جماعت سے بھی وہ منحرف ہو گئے، یعنی بریلویت سے دیوبندیت کا انہوں نے سفر کیا، اور اس سفر کو بھی انہوں نے پھر چھوڑ دیا۔
پھر 2008 میں غالباً محمد علی مرزا اپنی اہلیہ کے ہمراہ حج پر گئے اور وہاں سے واپس آتے ہی انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ صحیح بخاری یا صحیح مسلم کے علاوہ صحاح ستہ کی باقیہ 4 کتابیں ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ خریدی اور ان کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے 2008 میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کو جا کر ملنے کا کام بھی انہوں نے شروع کر دیا۔ اب 2008 میں محمد علی مرزا نے اہل حدیث مسلک اختیار کیا اور اس سلسلے میں انہوں نے 2008 کو مشہور غیر مقلد عالم شیخ زبیر علی زئی سے ملاقات کی اور اسی دن انہوں نے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ لیکن بعد میں چل کر اہل حدیث حضرات سے بھی ان کا اختلاف ہو گیا اور جون 2009 کو انجینئر محمد علی مرزا نے شیخ زبیر علی صاحب کا ایک انٹرویو ریکارڈ کیا جس میں انہوں نے موصوف کی زبانی اہل حدیثوں کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی اور ان کی ویڈیو منظر عام پر لائی تو لاکھوں لوگوں نے دیکھی، جس کی وجہ سے اہل حدیث علماء شیخ علی زبیر زئی اور انجینئر محمد علی مرزا دونوں کے خلاف ہو گئے۔ بعض اہل حدیث علماء یہ کہتے ہیں کہ زبیر علی زئی نے علی مرزا کو گمراہ کیا اور علی مرزا نے زبیر علی زئی کو گمراہ کیا۔ شاید دونوں باتیں ٹھیک ہی ہوں کیونکہ ان کی نظر میں یہ دونوں باتیں گمراہ ہیں۔ اسی دوران انجینئر محمد علی مرزا کو یہ آئیڈیا ہوا کہ اہل حدیث مکتب فکر کے عوام بھی حقیقت میں اپنے علماء کے مقلد ہیں۔ ان کے نزدیک جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، چاہے اہل سنت کے ہوں یا اہل تشیع کے ہوں یا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہوں یا جو بھی ہو، اہل حدیث میں سے سب سے بہتر حق کے اہل حدیث کے مسلک کو نہیں بلکہ ان کے منہج کو سمجھتے ہیں، یعنی کتاب و سنت اور اجماع کو حجت مانتے ہیں۔ باقی جو اختلاف رائے ہے ان سے صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں وہ اپنی جگہ رہتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جب انجینئر محمد علی مرزا مسلک اہل حدیث سے بھی دل داشتہ ہو گئے تو انہوں نے اس کو بھی خیر بات کہہ دیا اور اسی وقت سے انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اب وہ بغیر کسی فرقے کے اپنے عقائد و نظریات کا پرچار کریں گے۔ لہٰذا اس دوران انجینئر محمد علی مرزا کو ایک شیعہ عالم ثاقب اکبر صاحب کا تعارف ہوا، جن کے واسطے سے ان کو اہل تشیع کے کلچر کو دیکھنے کا موقع ملا، جس کی وجہ سے وہ انہی کے ہو کر رہ گئے اور ابھی تک یہ سمجھیے کہ انہی کا وہ سپورٹ کرتے ہیں، انہی کا زیادہ تر وہ ساتھ دیتے ہیں۔ 2010 میں انجینئر محمد علی مرزا نے قرآن پر جو ہے اپنی تقریر وغیرہ، لیکچر وغیرہ ریکارڈ کروانی شروع کی، جو 2010-2011 میں ہی یوٹیوب پر اپلوڈ ہونا شروع ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد ان کے لیکچرز آنا شروع ہو گئے۔ انجینئر محمد علی مرزا کے بقول اب وہ جس جگہ پر پہنچے وہ یہی ہے کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع سے اختلاف رائے رکھنے کے باوجود قادیانی کے علاوہ سب کو وہ اپنا مسلمان بھائی سمجھتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔